بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ کیا رمضان میں مرنے والا سیدھا جنت میں جاتا ہے۔ آپ نے بھی شاید یہ ضرور سنا ہوگا کہ رمضان میں مرنے والا سیدھا جنت میں جاتا ہے۔ آج ہم اسی کے بارے میں آپ کو بتائیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ جن گھروں میں رات کے کھانے کے برتن نہیں دھوئے جاتے ان گھروں میں کیا ہوتا ہے، ان گھروں میں کون سی پریشانی آتی ہے، اس کے بارے میں حضرت علی نے کیا فرمایا۔ اور ساتھ میں ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ شادی کی پہلی رات ایک شوہر نے اپنی بیوی کو 4 باتیں بتائیں اور کہا کہ یہ 4 باتیں مجھ سے کبھی مت کرنا۔ وہ 4 باتیں کون سی تھیں یہ بھی ہم جانیں گے، اور ان سب کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی جانیں گے کہ حضرت علی نے فرمایا کھانا کھاتے وقت ایک غلطی مت کرنا۔ سب کچھ بتانے والے ہیں، بس اس ویڈیو کو پورا ضرور دیکھیے گا۔ دوستو، اکثر لوگوں کے دماغ میں یہ سوال آتا رہتا ہے کہ کیا رمضان میں مرنے والا سیدھا جنت میں جاتا ہے اور اسے قبر میں عذاب نہیں ہوتا؟ تو دوستو، یہ بات سچ ہے کہ جو انسان رمضان میں انتقال کر جائے، جس شخص کی رمضان میں موت ہو جائے، اس سے قبر کا حساب کتاب بھی نہیں ہوگا، اور اللہ پاک میدان محشر میں اس کے ساتھ بہت آسانی فرمائے گا۔ گویا کہ اس کے جنت میں جانے کا انتظام خود اللہ پاک کی طرف سے ہو جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے، جس کو رمضان کے وقت موت آئی وہ جنت میں جائے گا، اور جس کی موت یوم عرفہ یعنی 9 ذی الحجہ کے وقت آئی وہ بھی جنت میں جائے گا، اور جس کی موت صدقہ دینے کی حالت میں آئی وہ بھی جنت میں جائے گا۔ حضرت انس بن مالک سے روایت ہے کہ ماہ رمضان میں مردوں سے قبر کا عذاب اٹھا لیا جاتا ہے۔ اسی طرح حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، روزے کی حالت میں جس کا انتقال ہوا، اللہ اس کو قیامت تک روزوں کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو دوستو، جو رمضان میں انتقال کر جاتا ہے، اگر وہ اپنا ایمان بچا کر لے گیا ہے، دین اسلام پر اس کی موت ہوئی، وہ مسلمان مرا ہے، ایمان کی حالت میں مرا ہے، تو اس سے قبر کا حساب کتاب بھی نہیں ہوگا، اور اللہ پاک میدان محشر میں اس کے ساتھ بہت آسانی فرمائے گا۔ گویا کہ اس کے جنت میں جانے کا انتظام خود اللہ پاک کی طرف سے ہو جاتا ہے۔ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ میں نے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ رمضان تمہارے پاس آ گیا ہے، اس میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور شیطانوں کو قید کر دیا جاتا ہے۔ محروم ہے وہ شخص جس نے رمضان کو پایا اور اس کی مغفرت نہ ہوئی۔ جب اس کی رمضان میں مغفرت نہ ہوئی تو پھر کب ہوگی؟ دوستو، رمضان المبارک کے مہینے میں افریقہ کے ایک گاؤں میں ایک امام صاحب کو طے کیا گیا۔ امام صاحب ایک بہترین حافظ ہونے کے ساتھ قرآن پاک کی تلاوت بڑے شاندار طریقے سے کرتے تھے، اس لیے گاؤں کے لوگوں کو امام صاحب بہت پسند آئے، اور پورے گاؤں والے ان کی خوب عزت کرنے لگے۔ اسی وجہ سے گاؤں کا ہر آدمی امام صاحب کی دعوت کروانا اپنے لیے عزت سمجھنے لگا، اور بڑھ چڑھ کر گاؤں والے امام صاحب کی عزت کرنے کی کوشش کرنے لگے۔ اسی وجہ سے گاؤں میں امام صاحب کی کھانے کی باری لگ گئی۔ رمضان کا مہینہ تھا، اور گاؤں کے ایک آدمی نے بڑے شوق سے امام صاحب کی اپنے گھر میں دعوت کروائی۔ دسترخوان کو طرح طرح کے کھانوں سے سجایا گیا۔ امام صاحب نے جب کھانا کھا لیا تو خوش ہو کر گھر والوں کو دعائیں دیتے ہوئے وہاں سے چلے گئے۔ دوستو، جب امام صاحب وہاں سے چلے گئے تو اس کے بعد اس شخص کی بیوی دسترخوان کو سمیٹنے کے لیے آئی، تو اسے یاد آیا کہ اس نے دسترخوان کے پاس کچھ پیسے رکھے تھے جو وہ بھول گئی تھی۔ اس نے جلدی سے اپنے ان پیسوں کو ڈھونڈا تو وہ پیسے وہاں نہیں ملے۔ اس نے ادھر ادھر ڈھونڈا مگر اس کو وہ پیسے کہیں نہیں ملے۔ اس کے بعد جب اس کا شوہر نماز پڑھ کر واپس گھر آیا تو اس کی بیوی نے سارا واقعہ اپنے شوہر کو بتایا۔ شوہر نے بھی کہا کہ مجھے بھی ان پیسوں کے بارے میں کچھ نہیں پتہ، یعنی شوہر نے بھی یہی کہا کہ اس کو بھی نہیں معلوم کہ وہ پیسے کہاں ہیں۔ تھوڑی دیر غور کرنے کے بعد انہوں نے سوچا کہ آج امام صاحب کے علاوہ ہمارے گھر میں کوئی نہیں آیا، اور اس گھر میں ہمارے سوائے ایک دودھ پیتی بچی ہے، اس لیے ہونا ہو ان پیسوں کو ضرور امام صاحب نے اٹھائے ہوں گے، اور وہی ان پیسوں کو چرا کر لے گئے ہوں گے۔ یہ سوچ کر اس شخص کو امام صاحب پر بڑا غصہ آیا، اور اپنی بیوی سے کہنے لگا کہ ہم نے تو امام صاحب کو اس مبارک اور بابرکت مہینے میں اتنی اچھی دعوت کروائی،
मगर उस इमाम ने हमें बदले में ये सिला दिया। शायद इन लोगों ने शर्म के मारे इमाम साहब को पैसों के बारे में पूछना मुनासिब नहीं समझा, मगर वो उस दिन के बाद से उस इमाम साहब से कतराने लगा। दोस्तों, इस वाक़े को पूरा 1 साल बीत गया। फिर रमज़ान के महीने में उसी घर में इमाम साहब की दावत की बारी आ गई। शौहर ने बीते रमज़ान के वाक़े को सामने रखते हुए बीवी से मशवरा किया कि हम इस बार इमाम साहब की दावत नहीं करेंगे, मगर उसकी बीवी अच्छी थी। वो अपने शौहर से बोली कि हो सकता है इमाम साहब की उस दिन कोई परेशानी या मजबूरी रही होगी, इसलिए उन्होंने वो पैसे उठा लिए हों। हमें उनको माफ़ कर देना चाहिए और इस बार भी उनकी दावत करनी चाहिए। दोस्तों, शौहर ने अपनी बीवी की बात मान ली और इमाम साहब को इस बार भी दावत करवाई। शाम के वक्त इमाम साहब आए और जब इन्होंने खाना खा लिया तो फिर उस शख्स ने इमाम साहब से कहा, इमाम साहब, क्या आपने कभी ये महसूस किया कि पिछले रमज़ान से मैं आपसे कतरा रहा हूँ? तो इमाम साहब ने कहा कि मुझे मालूम है। उसके बाद उस शख्स ने इमाम साहब से कहा कि इमाम साहब, मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ, आप उसका जवाब सही से दीजिएगा। तो इमाम साहब ने कहा, जी पूछें। उस शख्स ने कहा कि पिछली बार मेरी बीवी दस्तरखान के पास कुछ पैसे रखकर भूल गई थी, मगर उसके बाद जब उसने अपने पैसे ढूंढे तो वहाँ पर नहीं मिले और आपके सिवाय हमारे घर पर कोई भी नहीं आया था, इसलिए हमें लगता है कि वो पैसे आपने ही उठा लिए हो। क्या आपने उठाए थे वो पैसे? तो ये सुनकर इमाम साहब ने फ़ौरन जवाब दिया कि जी हाँ, वो पैसे मैंने ही उठाए थे। ये सुनकर उस शख्स के होश उड़ गए। इमाम साहब ने उसको बताया कि उस रोज़ मैंने दस्तरखान के करीब में कुछ नोटों को बिखरते हुए देखा। खिड़की भी खुली हुई थी और पंखा भी चल रहा था। मुझे लगा कि कहीं ये पैसे बाहर उड़ ना जाए, इसलिए मैंने उन नोटों को जमा करके उठा लिया। इतना कहकर वो इमाम साहब अपना सर झुकाकर रोने लगे। ये देखकर मियाँ बीवी दोनों परेशान हुए और पूछने लगे, इमाम साहब क्या बात हो गई, आप रो क्यों नहीं? तो इमाम साहब ने कहा कि मैं इस बात पर नहीं रो रहा हूँ कि आप लोगों ने मुझ पर इल्ज़ाम लगाया, शक किया, आप लोगों ने मुझे बेइज्जत किया, बल्कि मैं इस बात की वजह से रो रहा हूँ कि आज उस बात को पूरा 1 साल बीत चुका है और इस 1 साल में तुम्हारे घर में किसी ने भी कुरान पाक को छुआ तक नहीं। अगर कोई एक बार भी सिर्फ कुरान पाक को खोल भी लेता तो तुम्हें तुम्हारे वो पैसे मिल जाते। इतना सुनते ही वो शख्स दौड़ता हुआ घर में रखी कुरान पाक के पास गया और जल्दी से उसको खोल कर देखा तो कुरान पाक में वो सारे पैसे मौजूद थे। ये देखकर वो शख्स बहुत शर्मिंदा हुआ और कुरान पाक को चूमने लगा और इमाम साहब से माफ़ी भी मांगा और उसने इमाम साहब से कहा कि अब वो हर रोज़ कुरान पाक की तिलावत करेगा। तो दोस्तों, अब हम बताते हैं कि हज़रत अली ने फरमाया, खाना खाते वक्त एक गलती कभी मत करना। इसके बाद हम आपको बताएंगे कि शादी की रात एक शौहर ने अपनी बीवी को 4 बातें बताई। हज़रत अली के पास एक शख्स आकर पूछने लगा, या अली, मैं बातों को भूल जाता हूँ, मेरी याददाश्त कमज़ोर है और दिन ब दिन मेरा दिमाग कमज़ोर होता जा रहा है। बस जैसे ही ये पूछा गया तो हज़रत अली ने फरमाया, ऐ बंदा खुदा, तुम्हारा चेहरा बता रहा है कि तुम गरम गरम खाना जल्दी जल्दी खाते हो। याद रखना, जो इंसान गरम गरम खाना जल्दी जल्दी खाता है तो उसका दिमाग कमज़ोर हो जाता है और जिस्मानी बीमारियां वजूद पर इख्तियार रखती हैं और यूँ वो बातों को भूलना शुरू कर देता है। तो वो शख्स पूछने लगा, या अली, मैं किस तरह से खाना खाऊँ जिससे मेरे दिमाग और जिस्म को सही फ़ायदा मिले? तो हज़रत इमाम अली ने फरमाया, खाना खाने से पहले अल्लाह का नाम लेकर खाया करो, खाना बैठ कर खाया करो, सीधे हाथ से खाया करो और खाना ठंडा करके छोटे छोटे निवाले तोड़ कर मुँह में डाला करो और खूब चबाया करो और खाना खाने के फ़ौरन बाद पेट भरकर पानी न पिया करो। याद रखना, अल्लाह ने रिज़्क़ में शिफा, बरकत और रहमत को पोशीदा किया। जो इंसान सही तरह से खाना खाता है और खाने के बाद अल्लाह का शुक्र अदा करता है तो वो खाना उसके जिस्म के लिए शिफा भी बन जाता है और दवा भी बन जाता है और बरकत और रहमत की ज़मानत भी बन जाता है। तो दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं कि शादी की पहली रात शौहर ने अपनी बीवी को 4 बातें बताई। एक शौहर ने पहले ही मुलाकात में अपनी बीवी को ये नसीहत की कि मेरी ज़िंदगी में आई हो तो इन 4 बातों का ध्यान रखना। नंबर 1, मुझे आपसे मोहब्बत है इसलिए मैंने आपसे शादी की। अगर तुम मुझे पसंद नहीं होती तो मैं निकाह के ज़रिए तुम्हें अपने घर में नहीं लाता और मैं एक इंसान हूँ, फ़रिश्ता नहीं। अगर मुझसे कभी कोई गलती हो जाए तो सब्र कर लेना और छोटी मोटी बातों को नज़रअंदाज कर देना। नंबर 2, मुझे ढोल की तरह ना बजाना। बीवी ने पूछा, इसका क्या मतलब? शौहर ने कहा कि अगर मैं गुस्से में हूँ
تو مجھے اس وقت کوئی جواب نہیں دینا۔ دوستوں، اگر مرد غصے میں ہو اور عورت نظر انداز کر جائے، یا پھر عورت غصے میں ہو تو مرد نظر انداز کر جائے، تو یہی بہتر ہے۔ دونوں کا ایک وقت میں غصہ کرنا، غصہ ہونا ایسے ہے جیسے ایک رسی کو دونوں طرف سے کھینچنا۔ اگر ایک رسی کو دونوں طرف سے کھینچا جائے تو رسی ٹوٹ جائے گی، اور اگر ایک طرف سے رسی کو ڈھیلا چھوڑ دیا جائے تو رسی نہیں ٹوٹے گی۔ نمبر 3، مجھ سے راز کی ہر باتیں کرنا، لیکن لوگوں کے گلے شکوے شکایتیں کبھی نہیں کرنا۔ اور نمبر 4، دل ایک ہے یا تو اس میں محبت رہ سکتی یا تو نفرت۔ ایک وقت میں دونوں چیزیں دل میں نہیں رہ سکتی۔ اگر زندگی میں میری کبھی کوئی بات بری لگے تو اسے دل میں نہیں رکھتا۔ تو دوستو، اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ جن گھروں میں رات کے کھانے کے برتن نہیں دھوئے جاتے ان گھروں میں کیا ہوتا ہے۔ اس کے بارے میں حضرت علی نے کیا فرمایا۔ ایک بار حضرت علی کے پاس ایک عورت حاضر ہو کر کہنے لگی، یا علی، آخر میری کون سی عادت ہے جس کی وجہ سے میرے گھر میں پریشانیاں آتی رہتی ہیں، ختم ہی نہیں ہوتی؟ تو حضرت علی نے فرمایا، اے عورت، تیری ایک عادت نے تجھے پریشان کر کے رکھا ہے۔ تو وہ عورت کہنے لگی، یا علی، کون سی عادت؟ تو حضرت علی نے فرمایا، تم رات کو سونے سے پہلے کھانے کے برتن ایسے ہی چھوڑ دیتی ہو۔ یاد رکھنا، جو انسان کھانے کے برتن صاف کیے بغیر رات کو ایسے ہی چھوڑ دیتے ہیں تو شیطانی جن میلے برتنوں کی مہک کو سونگھتے ہوئے اس گھر تک آ پہنچتے ہیں، اور یوں اس گھر کے لوگ آپس میں لڑنے جھگڑنے لگتے ہیں، نفرت کرتے ہیں، اور گھر کا سکون اور برکت ختم ہو جاتی ہے۔ اے عورت، اپنے رات کے برتن کھانے کے بعد دھو لیا کرو، اللہ کے کرم سے شیطان جن تمہارے گھر سے دور رہیں گے، اور یوں ہر پریشانی تمہاری زندگی سے ختم ہو جائے گی۔ تو دوستو، آج کی اس ویڈیو میں بس اتنا ہی، ملیں گے انشاءاللہ تعالیٰ اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔